ایران امریکہ مذاکرات کے حوالے سے 24 نیوز کی اس خصوصی ٹرانسمیشن میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید. ابھی ہمیں جوائن کیا ہے بریگیڈیئر فاروق حمید صاحب نے، جو کہ دفاعی تجزیہ کار ہیں. سر بہت شکریہ آپ کے وقت دینے کا. اور سلیم بخاری صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. بریگیڈیئر صاحب آپ کی طرف آؤں گی. سر ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف تو مذاکرات کا اسٹیج جو ہے وہ سیٹ ہے، پاکستان ثالثی کر رہا ہے اور برجن اسٹاک میں امریکہ اور ایران دونوں کے وفود موجود ہیں. دوسری طرف امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ دھمکیوں کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں. تو کیا ہم اکثر اسرائیل کو سپوائلر کہتے ہیں، تو اب کیا ٹرمپ خود سپوائلر کا کردار ادا کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. پہلے تو محترم ہمارے استاد سلیم بخاری صاحب کو میرا سلام. وعلیکم السلام. تھینک یو سو مچ سر. سر بہت شکریہ فار گیٹنگ می ان دی شو. دیکھیں جی، یہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ ہے، آپ کو معلوم ہے کہ وہ بڑے انپریڈکٹیبل اور اس قسم کے ریش ان کی سٹیٹمنٹس ہوتی ہیں. صبح کچھ ہوتا ہے، شام کو کچھ ہوتا ہے، اور ان کی سٹیٹمنٹس میں لوگ تو اس کو ریٹورک کا لفظ دیتے ہیں انگریزی میں. تو یہ بڑے کروشل مومنٹس پہ وہ دھمکیاں بھی دیتے ہیں. ابھی انہوں نے دھمکیاں اس لیے کہ جب مذاکرات ہو رہے ہوں تو ایک ایکسٹرا اسپیس لینے کے لیے، ایک اسٹرانگر پوزیشن لینے کے لیے، دوسری پارٹی کو تھوڑا انڈر پریشر لانے کے لیے، تو وہ اس قسم کی سٹیٹمنٹ دیتے ہیں. اب دیکھیں نا، آج انہوں نے پھر کیا دیا کہ جناب اگر آپ نے اسٹیٹ آف ہرمز جو ہے اس کو کیا بند، تو پھر ہم آپ کے ساتھ وہ کریں گے کہ آپ حیران رہ جائیں گے. اتنی اسٹرانگ دھمکی اور ویری انٹرسٹنگ. اب وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ جناب اگر یہ لیبنان میں یہ معاملات نہ رکے حزب اللہ کے، تو پھر ہم سیریا کے جو لیڈر ہیں، سیریا کے لیڈر جن کی ایک بڑی کنٹروورشل بیک گراؤنڈ ہے، یہ اس قسم کی دہشت گردی گروپ کے ماضی میں جو حالات رہے ہیں سیریا میں، تو ان کو پھر کہیں گے کہ وہ آئیں اور لیبنان میں آ کے حزب اللہ کا مقابلہ کریں. تو ویری اسٹرینج اسٹیٹمنٹ کمنگ فرام دی پریزیڈنٹ آف یونائٹیڈ اسٹیٹس. لیکن بات یہ ہے کہ کم از کم فیز 1 کامیابی سے مکمل ہوا. اتنے ہرڈلز تھے، اللہ کی مہربانی پاکستان نے بڑا کردار ادا کیا. اور ابھی فیز 2 جب شروع ہوا ہے سوئٹزرلینڈ میں، اس میں بھی آپ دیکھیں پاکستان کا ایک لیڈنگ رول ہے. ہمارے پرائم منسٹر صاحب ہو گئے، فیلڈ مارشل صاحب ہو گئے، اور ٹھیک ہے قطری ڈیلیگیشن بھی وہاں پہ آئے. لیکن امریکن پریزیڈنٹ جے ڈی وینس، وائس پریزیڈنٹ جے ڈی وینس از دیئر، تو انہوں نے بھی بڑی تعریف کی ہے ہماری دونوں ٹاپ لیڈرشپ کی. یہ بھی ایک بڑی ڈیولپمنٹ انٹرنیشنل لیول کے اوپر. سو پاکستان کو ظاہری بات ہے بڑی عزت مل رہی ہے. ونس اگین یہ فیز 2 ہے یہ تمام. لیکن میں سمجھتا ہوں یہ زیادہ کرٹیکل ہے، یہ زیادہ کرٹیکل ہے کیونکہ یہاں پہ فائنل ایگریمنٹ ہونا ہے. 60 دن کا پیریڈ ہے. اور کتنی اچھی بات ہے کہ ایم او یو میں لکھا ہوا ہے کہ جناب یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل اس کوئی بھی جو ایگریمنٹ ہوگا اینڈ میں اس کو وہ ریٹیفائی کرے گی، اور وہ اس کی جو ریزولوشن ہوگی وہ بائنڈنگ ہوگی. ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بالکل ایران اور امریکہ کے درمیان میں نہیں ہونا چاہیے. ایفرٹ کوئی گارنٹر ہونا چاہیے انٹرنیشنل. ظاہری بات ہے یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل بہتر اور گارنٹر کون ہو سکتا ہے؟ وہ علیحدہ بات ہے کہ یونائٹڈ نیشن کی کوئی بات نہیں مانی، نہ ٹرمپ نے نیتنیاہو نے پچھلے 1.5-2 سال میں. لیکن بہرحال ابھی ایم او یو میں ہے. سو میرا خیال یہ ہے کہ ٹرمپ ابھی اور ایسی سٹیٹمنٹس دیں گے. لوگ ان کا یہ مزاج اپ اینڈ ڈاؤن جو ہے لوگ سمجھ گئے ہیں. اور کئی مرتبہ آپ نے دیکھا وہ اب پچھلے چند دنوں سے وہ نیتنیاہو صاحب کو جو ہے ان کو وہ بڑی دھمکیاں بھی دے رہے ہیں. وہ کہتے ہیں اگر امریکہ نہ ہوتا تو آج اسرائیل تو ختم ہو چکا ہوتا. اب اسرائیل کے لیے ایسی سٹیٹمنٹ سننا کمنگ فرام این امریکن پریزیڈنٹ، جبکہ امریکہ اور اسرائیل اتنے کلوز اتحادی ہیں کہ جہاں ہماری سوچ ختم ہوتی ہے وہاں ان کا اتحاد شروع ہوتا ہے، ہر قسم کا اتحاد. اور پچھلے 1.5 سال میں آپ دیکھیں جو بربریت ہوئی، جو بامبنگ ہوئی، جو غزہ میں ہوا، وہ امریکہ ان کو سپورٹ کرتا رہا، ویپنز دیتا رہا اسرائیل کو. سو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی پرسنالٹی میں اب آپ یہ کہیں ڈس آرڈر ہے، یا آپ یہ کہیں کہ ان کی پرسنالٹی کی یہ ایک خوبی ہے یا بدخوبی ہے. یہ ان کا سٹائل ہے اور بڑا یونیک سٹائل ہے جو کبھی ہم نے آج کے کبھی کسی امریکن پریزیڈنٹ میں نہیں دیکھا جس طرح کی وہ گفتگو کرتے ہیں.
بالکل ٹھیک ہے فاروق حمید صاحب. بخاری صاحب میں آپ کی طرف آؤں گی. کیا آپ اس پاسبلٹی کو کمپلیٹلی رول آؤٹ کرتے ہیں کہ امریکہ جو ہے, کیونکہ ماضی میں ہم نے یہ دیکھا, یہ پریسیڈنٹ رہا ہے, یہ پیٹرن رہا ہے کہ جب بھی مذاکرات کی سٹیج پر دونوں فریق بیٹھتے ہیں تبھی امریکہ ایک دفعہ پھر سے اٹیک کر دیتا ہے. تو کیا یہ پاسبلٹی آپ رول آؤٹ کر دیتے ہیں اور ڈونلڈ ٹرمپ کی ان سٹیٹمنٹس کو پبلک کنزمپشن سے زیادہ یا پریشر ٹیکٹک سے زیادہ کچھ نہیں سمجھتے؟ دیکھیے ابھی بریگیڈیئر فاروق حمید صاحب فرما رہے تھے کہ یہ ٹرمپ کا کوئی ڈس آرڈر ہے. یہ ڈس آرڈر نہیں ہے, یہ ان کا مینوفیکچرنگ فالٹ ہے. تو یہ وہ بعض دیکھا آپ نے, چوزا جو ہے اس کے کچھ انڈا لگا رہ جاتا ہے تو کہتے ہیں یہ ہیچری فالٹ ہے. تو یہ ان کی پرسنالٹی کے وہ آسپیکٹ ہیں جس کی وجہ سے مجھے حیرت ہوتی ہے بعض اوقات یہ سوچ کے اور یہ تصور کر کے کہ ہی از دا پریزیڈنٹ آف دا یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ وچ از دا سپر پاور انٹل ریسنٹلی. اب تو خیر وہ امیج زمین بوس ہو گیا. دوسری بات یہ ہے کہ وہ جس قسم کی زبان استعمال کی جا رہی ہے تو پھر آپ کو ڈیلیگیشن نہیں بھیجنا چاہیے تھا. وائی دا ہیل ہیو یو سینٹ یور وائس پریزیڈنٹ ٹو ٹاک ٹو ایرانینس؟ تو وچ پارٹ آف یور اسٹیٹمنٹ از ٹرو؟ آئدر یو وانٹ ٹو ہیو اے سیریس ڈائلاگ or you want to sabotage the whole thing. I mean what Netanyahu has failed to do, now Trump is doing that. ایک عجیب و غریب قسم کا فینومینا ہے, میری سمجھ سے بالکل بالا تر ہے یہ. بخاری صاحب پھر سے کہیں وہ اس طوطے کی گچی تو نہیں مڑوا دی گئی جو آپ اکثر شو میں کہتے ہیں؟ I was just coming to that, you have just taken words out of my mouth. بالکل ٹھیک ہے, یہ ایسا ہی ہے. وہ ایپسٹین فائل جو ہے نا, وہ بالکل وہ جو بچوں کو کہانیاں سنائی جاتی تھی کہ وہ فلاں طوطے میں اس دیو کی جان تھی, وہ اس کی جان اس طوطے میں ہے جو طوطا انفارچونیٹلی کہہ لیجئے وہ نیتن یاہو کے پاس ہے, کرٹسی موساد جنہوں نے وہ سارے کا سارا اہتمام کیا تھا. اب کہنے کا مطلب یہ کہ اپنے پرسنل لائف کے جو ٹریٹس ہیں, جو آپ کا گند ہے, اس کو آپ انٹرنیشنل ارینا میں لے کے آئیں گے جب اس کے ریفلیکشنز کو, تو آپ سوچ لیجیے آپ کے بارے میں کیا ہوگا. جب پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یہ کہا تھا میں ایرانین سویلائزیشن کو نیست و نابود کر دوں گا, پوری دنیا نے کنڈیم کیا, اس کو نہیں کیا. بالکل یورپ کے لیڈر تک نے کہا کہ یہ کیا بات ہے, کہ کبھی سویلائزیشنز بھی مٹی ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آئی تھنک اب نیتن یاہو اگر چپ تو خیر وہ رہ نہیں سکتا نا, اس کا بھی مینوفیکچرنگ فالٹ ہے, لیکن یہ ٹرمپ جو کر رہے ہیں یہ اپنی ان تمام کوششوں کو انڈو اور سبوٹیج کرنے کی ایک کوشش ہے جو اس وقت برگن اسٹاک میں ہو رہی ہے. ٹھیک ہے بریگیڈیئر صاحب آپ کی طرف آؤں گی. آپ ان مذاکرات کو لے کر کتنے آپٹیمسٹک ہیں, اور پھر جو میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ سائن ہوا بٹوین امریکہ اینڈ ایران, اس کی امپلیمنٹیشن کے حوالے سے کتنے ہوپ فل ہیں؟ کیونکہ ہم نے دیکھا کہ ماضی میں بھی جو ڈیلز ہوئیں امریکہ رول بیک کر دیتا ہے, امریکہ ان کو امپلیمنٹ نہیں کرتا. تو اس دفعہ کیا گارنٹی ہے؟ اور پھر یو این کی گارنٹی کی آپ نے بات کی, اور پھر آپ نے خود ہی اس کو نیگیٹ بھی کر دیا کہ یو این کی کوئی بھی ریزولوشن کا پابند امریکہ تو ہمیں نظر نہیں آتا. دیکھیں میں پہلے ایک جملہ کہہ دوں کہ ہم نے ہمیشہ کہا ہے کہ اسرائیل کا رول رہا ہے تھرو آؤٹ, اور آئندہ بھی رہے گا. جب ایگریمنٹ اللہ کرے ہو جائے پھر بھی اسرائیل کا رول رہے گا, کیونکہ ان کے مقاصد اور ان کے اسٹریٹجک آبجیکٹو ویز دی مسلم کنٹریز ان دی گلف, خاص کر ایران کے والے سے, حزب اللہ کے والے سے, ان کے بالکل ڈفرینٹ ہیں. تو اگر وہ ایک میجر اسپوائلر ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جو اسٹیٹمنٹس ہیں یہ تو اب ان کو وائٹ ہاؤس کو چاہیے کہ ان کی اسٹیٹمنٹ کو کنٹرول کریں. جو کہ ایڈوائزری گروپ ہے وہ ان کو کہیں کہ سر ذرا آپ ہاتھ ہولہ رکھیں, آپ جب اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں آپ ہمارا کام مشکل کر دیتے ہیں. وہ علیحدہ بات ہے کہ ان کی کوشش ہوتی ہے ٹو پن ڈاؤن دی اوپوننٹ ان دی نیگوسیشن, لیکن پھر اس کا ریئیکشن جو ہے اوور آل بڑا نیگیٹو آتا ہے. ابھی پیچھے ایران نے کیا کہا, انہوں نے کہا جی اگر یہ اس قسم کی ہمیں دھمکی دیں گے تو ٹھیک ہے ہم پھر نہیں آتے, لیکن پھر وہ آگے ظاہری بات ہے پاکستان کی ایک بڑی اسٹرانگ میڈیشن چل رہی ہے. اور میں ایک بات کہنا چاہوں, دیکھیں ایم او یو کے جو کلوزنگ فیز تھا اس میں ہم کریڈٹ دیں گے یہ ہماری ٹاپ سول ملٹری لیڈرشپ, لیکن محترم محسن نقوی صاحب نے بھی ایک بڑا رول ادا کیا. اور اٹ واز ویری سرپرائزنگ کیونکہ وہ تھے انٹیریئر منسٹر, لیکن وہ ایک خاص فارن پالیسی اور ڈپلومیسی کے رول میں آئے, اور اینڈ میں آپ دیکھیں وہ 4 وزٹس ہوئی, ایم او یو بھی ہو گیا. ابھی بھی میں آج دیکھ رہا ہوں, دس از اگین ایک پوائنٹ میں ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں کہ محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ بھی گئے سوئٹزرلینڈ. تو اس کا مطلب یہ کہ یہ جو نیگوسیشن ہو رہی ہے اس میں اگین محسن نقوی صاحب از گوئنگ ٹو پلے اے ویری امپورٹنٹ رول. تو میں ایک لائٹ ریمارک پاس کر دیتا ہوں, میں کہتا ہوں کہ اگر وہ ماشاءاللہ ڈپلومیسی میں اتنا آگے نکل گئے ہیں تو پھر یہ دے دیں عہدہ بھی ان کو دے دیں, وہ میرٹ پہ ڈیزرو کرتے ہیں فرام دیٹ پوائنٹ آف ویو. لیکن بھارت جو آپ نے بات کی, دیکھیں اگین
یہ 60 دن کے اندر یہ جو ٹیکنیکل نیگوسیشن ہے ان کو مکمل ہونا ہے. اور اب وائس پریزیڈنٹ جی ڈی وینس آئے ہیں, ان کا وہی ہے کوشنر اور وٹ کرافٹ, وہ سارے جو پہلے بھی تھے, اور آمنے سامنے بیٹھ کے بات چیت ہوگی. سو اس میں بڑے مسائل, یہ not going to be an easy piece of cake, easy walk over. It will not be a piece of cake کہ بس جناب یہ ایک کل آج سیشن ہوا, یہ 2 دن اور ہوگا تو جی ایگریمنٹ سائن ہو گیا. کیونکہ ایرانین بہت کول پلے کر رہے ہیں بھائی, کمال کر دیا اس قوم نے, ان کی لیڈرشپ نے. بالکل ٹھیک ہے فاروق حمید صاحب. اور وہ اپنے دیکھیں نا, انہوں نے آج خود کہا کہ جناب ہمیں تو یہ وائپ آؤٹ کرنے کے پتہ نہیں کس چکر میں یہ تھے. اب ٹرمپ صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ نہیں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے اگر ایران بیکمز اے میزائل پاور, یہ ان کا حق ہے. بالکل ٹھیک ہے بریگیڈیئر صاحب. سید مہدی علی شاہ صاحب ماہر بین الاقوامی امور ہمارے ساتھ موجود ہیں. مہدی شاہ صاحب آپ کی طرف بڑھوں گی. سچویشن کافی فلوئڈ ہے, ایک لمحے یوں لگتا ہے کہ امن بس اگلے ہی ایک ہی قدم کی دوری پر ہے اور پھر سارا معاملہ جو ہے وہ کٹائی میں پڑ جاتا ہے. اب پھر سے ڈونلڈ ٹرمپ کی جو سٹیٹمنٹ سامنے آ رہی ہیں, کس طرف جاتا دیکھ رہے ہیں آپ سچویشن کو؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے بات یہ ہے کہ جب اس قسم کے معاملات ہوتے ہیں, 46-47 سال کا ایک اسٹریس ہے, تو یہ تو ہو نہیں سکتا کہ چیزیں جو ہیں وہ ایک دن کے اندر ہی ٹھیک ہو جائے. یہ سب سے اہم بات ہوئی ہے کہ دونوں ملک ایک چھت کے نیچے بیٹھ گئے ہیں, دوسری دفعہ بیٹھ گئے ہیں پاکستان کے زیر نگرانی. تو بات جو ہے اس کا مطلب ہے آگے بڑھ رہی ہے. ایران نے ایک طریقہ استعمال کیا ہوا ہے, وہ گو سلو کی پالیسی کے تحت ہے, اسے جلدی نہیں ہے, اس نے اپنے ٹارگیٹ سیٹ کیے ہوئے ہیں اور وہ ان ٹارگیٹ کے تحت چل رہا ہے. امریکہ کا مسئلہ یہ ہے کہ امریکہ میں 3 نومبر کو الیکشن ہے اور اس سے پہلے 27 اکتوبر کو اسرائیل میں الیکشن ہے. تو دونوں جگہ پہ الیکشن ہے, وہاں رائے عامہ کا ایک دوسری طرح کا معاملہ ہے. نیتنیاہو صاحب کہہ چکے ہیں کہ وہ صرف الیکشن نہیں لڑیں گے بلکہ الیکشن کو جیتیں گے بھی. تو وہاں پر صورتحال اور ہے اور ایران کے پاس صورتحال اور ہے. تو اس لیے جو ہے یہ دونوں اپنے اپنے لوگوں کے لیے بھی بیانات دیتے رہتے ہیں, لیکن میرا خیال ہے کہ چیزیں جو ہیں وہ ایک ٹریک کے اوپر آ گئی ہیں. اور یہ تو نہیں ہوگا کہ یہ کوئی 19 اگست تک ضرور ہے کہ یہ سب کچھ کمپلیٹ ہو جائے اور کوئی معاہدہ ہو جائے. ہم نے ابھی نیئر پاس میں دیکھا تھا کہ طالبان کا اور امریکہ کے 2 سال لگ گئے تھے مذاکرات میں. اس سے پہلے لوگوں کو یاد ہوگا سوویت یونین اور امریکہ اور پاکستان کے جو مذاکرات اسی سوئٹزرلینڈ میں افغانستان پہ ہوتے رہے, وہ سال چلتے رہے. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ 47 سال کا معاملہ ایک دن میں ختم ہو جائے. لیکن چیزیں جو ہیں وہ خراب نہیں ہیں, چیزیں جو ہیں وہ آگے کی طرف بڑھ رہی ہے. اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ جو اچیومنٹ پاکستان نے کی کہ ایک تو ایک چھت کے نیچے بٹھا دیا, سیز فائر کر دی, اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پاکستان اسرائیل کو ایکسیپٹ نہیں کرتا تھا, اس نے آج والی دن کو اسرائیل کو ڈائریکٹلی پارٹی نہیں بننے دیا, جس کی وجہ سے اسرائیل کے اندر ایک تلملاٹ نظر آ رہی ہے. اسرائیل کے اندر ایک خوف نظر آ رہا ہے کہ کہاں گریٹر اسرائیل کی بات ہو رہی تھی اور کہاں اسرائیل جو ہے وہ اپنے مفادات بھی حاصل نہیں کر پا رہا. کیونکہ اس جنگ کا جو نیٹ ریزلٹ ہے وہ یہ ہے کہ اسرائیل لوزر ہے. باقی دونوں ملکوں کے بارے میں اپنی اپنی رائے دی جا سکتی ہے کہ کس کا کتنا نقصان ہوا, لیکن جنگ ہارا نہیں ہے. لیکن اسرائیل جو ہے وہ باقاعدہ جنگ ہارا ہے. تو اسرائیل کی جو لابی ہے اس وقت واشنگٹن سے کوشش کر رہی ہے, جس کی طرف اشارہ بھی کیا جے وینس صاحب نے, کہ وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ امریکی مفادات پر اپنے مفادات کو ترجیح دلوا دیں, اور اب امریکہ کے اندر ایسا نہیں ہو سکے گا. تو یہ وہ چیز ہے, اور اس لیے وہ بار بار کوشش کریں گے اور سبوتاژ کریں گے, کیونکہ وہ چھت کے نیچے نہیں بیٹھے ہوئے. آج کی چھت کے نیچے جو ہے وہ یا تو 2 وہ ملک بیٹھے ہوئے جن کی لڑائی تھی, یا 2 وہ ملک بیٹھے ہوئے جو اس معاملے کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو وہ وہاں پر ہے ہی نہیں. جو تیسرا ملک تھا جو ڈائریکٹ لڑائی میں انوالو تھا, جس نے لڑائی شروع کی تھی, وہ وہاں پر ہے ہی نہیں. تو وہ پوری کوشش کرے گا کہ کسی طرح وہ اس کمرے کے اندر آئے. اب اس کے لیے وہ کون سے رستے استعمال کرتا ہے, وہ تمام رستے استعمال کرے گا. تو میرا یہ ذاتی سا خیال ہے کہ یہ کہنا کہ یہ 2 مہینے میں کنکلوڈ ہو جائے گا, شاید ذرا جلدی ہو جائے گی. جی بالکل. ابھی مذاکرات کا بخاری صاحب فرسٹ راؤنڈ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے, 45 منٹ تک گفتگو چلی اور پھر دونوں وفود اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے ہیں. بخاری صاحب, مجھے لگتا ہے کہ یہ سوال کرنے کے لیے آپ سے بہتر انسان کوئی نہیں ہو سکتا, بیکاز یو نو ایرانین لیڈرشپ سو ویل. ڈونلڈ ٹرمپ کے جس طرح کے بیانات ہم دیکھ رہے ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایران کی لیڈرشپ کا کیا ریئیکشن ایکسپیکٹ کیا جائے؟ کیونکہ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ اس طرح کی دھمکیوں پر ایران ریئیکٹ نہ کرے. ابھی تک ہم نے یہ دیکھا ہے, اور میں آئی اسٹینڈ وٹنس ٹو دس, کہ کسی قسم کا کوئی بھی ہارش سٹیٹمنٹ جو ہوتا ہے اس کا جواب جو ہے ایران کی طرف سے ضرور آتا ہے.
اور یقینی طور پر اگر آپ کو یاد ہو اس مذاکرات پر جانے سے پہلے بھی ایک راؤنڈ آف تھریٹس اینڈ کاؤنٹر تھریٹ جو ہے وہ ہوا تھا، ایک بلکہ میں کہوں گا ایک باقاعدہ ٹورنامنٹ ہوا تھا دونوں سائڈز کی طرف سے. تو ہم نے دیکھا کہ ایران کی طرف سے بھی بہت اسٹرانگ ریئیکشن آیا تھا. آپ اس پر جائیں کہ وہ صرف زبانی باتیں نہیں کرتے ہیں، انہوں نے کر کے دکھایا. جب لبنان پر حملے ہونے بند نہیں ہوئے انہوں نے آبنائے ہرمز بند کر دی ہے صرف کہا نہیں ہے. وہ تو کہتے ہیں نا میں ٹیک اوور کر لوں گا، وہ تو ہوا میں ہے نا، سم ویئر ان دا ایئر. کیونکہ وہ جو ناکہ بندی تھی وہ بھی 500 کلومیٹر دور ایران کے پانیوں سے کی تھی انہوں نے. ایران کے علاقے میں آنے کی ضرورت امریکہ نے اس مرتبہ بھی نہیں کی. اور پچھلی مرتبہ جو کچھ ہوا وہاں پر جو ایئر کرافٹ کیریئرز آئے تھے ان کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے. تو ایرانین مین بزنس، وہ مذاکرات میں اگر آپ سنجیدگی کے ساتھ آگے بڑھیں گے وہ آپ کے ساتھ آگے بڑھیں گے. اگر آپ ان کو دھمکی دیں گے تو وہ اس سے زیادہ بڑھ کے آپ کو پنچ کریں گے کہیں نہ کہیں. ابھی یہ جو صورتحال تھمی ہوئی ہے نا، اگر ایک مرتبہ اور اسرائیل نے حملہ کیا لبنان پر تو آپ جواباں غزل دیکھیں گے. اس لیے کہ پرسوں سے شاید غالباً ترسوں سے انہوں نے اپنا جو جنوبی علاقہ ہے اس میں تمام فلائٹس بند کی ہوئی ہیں. because they have sent the signal to Israel that we will answer you back what you have done in Lebanon. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایران کی طرف سے تو سنجیدہ جواب اور سنجیدہ ریاکشن جو ہے وہ ہمیں توقع کرنی چاہیے. They have always stood this test of time, they will stand this time also. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ ٹرمپ کیا کر رہا ہے، وہ ہمارے جو ساتھی ہیں انہوں نے پینلسٹ جو ہیں انہوں نے بھی کہا، بریگیڈیئر فاروق حمید صاحب نے بھی کہا، مہدی شاہ صاحب نے بھی کہا کہ یہ اس قسم کے بیان بازی جو ہے یہ ان کی شرست میں ہے، ان کو ایک عادت ہے، لیکن یہ عادت سم ٹائم بہت بڑا بگاڑ پیدا کر سکتی ہے. اس لیے کہ اگر آپ کو یاد ہو جنگ شروع ہونے سے پہلے جس طرح کی دھمکیاں تھیں وہ نہیں مانی ایران نے، تو جنگ شروع کرنی پڑی نا ان کو. تو اس دفعہ بھی اگر انہوں نے اس کو سبوٹیج کرنے کی خود سے کوشش کی، اس مشکل سے تو ٹرمپ لے کے گئے ہیں ان کے ڈیلیگیشن کو. آپ کو یاد ہے پرسوں تو انکار کر دیا تھا انہوں نے، ہم نہیں آ رہے جی، تھینک یو ویری مچ، گڈ نوئنگ یو. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایران کی طرف سے یہ توقع رکھنا کہ وہ ان کی دھمکیاں سن کے چپ کر کے بیٹھ جائیں گے، ریئیکٹ نہیں کریں گے، یہ میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں. آپ تھوڑی سی دیر انتظار کریں، جوابہ غزل آیا لیں. بالکل ٹھیک ہے. اور ایک ریاکشن تو ہم بریگیڈیئر صاحب دیکھ رہے ہیں کہ ایران کی جو ڈیلیگیشن ہے، جو ٹیم ہے، انہوں نے جو ایک کیجول فوٹوگراف تھی یا ہاتھ ملانا تھا وہ نہیں کیا امریکی وفد کے ساتھ. کس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ ایک جو لیک آف ٹرسٹ مزید بلڈ ہوگا ڈونلڈ ٹرمپ کی اسٹیٹمنٹ سے؟ بالکل دیکھیں نا، ڈونلڈ ٹرمپ نے آج بھی اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ اگر آپ نے اسٹیٹ آف ہرمز دوبارہ بند کرنے کی کوشش کی تو پھر ہم آپ کے ساتھ وہ کریں گے جو آپ تک کبھی آپ کے ساتھ ہوا نہیں ہے، صفائی ہستی سے مٹا دیں گے. جی ہاں بالکل. اچھا میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں، یہ جو آپ نے پہلی بات کی ہے نا، یہ اس کی بڑے امپلیکیشن ہیں. بالکل. اور میں یہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ 4 یا 6 جولائی کو، یہ فرسٹ ویک آف جولائی میں، بلکہ خبر یہ ہے کہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب کو بھی پاکستان سے بھی کوئی انویٹیشن آیا، جو آیت اللہ خامنئی صاحب ہیں جن کی شہادت ہوئی تھی، وہ ان کا ایک بہت گرینڈ نیشنل جو ہے وہ فیونرل ہو رہا ہے. تو اس میں ظاہری بات ہے پاکستان کی ڈیلیگیشن آئی ایم شیور ول گو اینڈ اٹینڈ. تو ایک وہ، دوسرا جو 185 ایرانین بچوں کو، اسکول کے بچوں کو 2.5 مہینے پہلے جنگ کے پہلے 4 ہفتوں میں جو شہید کیا گیا، آپ نے نوٹ کیا کہ جدھر ایرانین جاتے ہیں، چاہے وہ فٹ بالر بھی ہو جو ورلڈ کپ میں کھیل رہے ہیں، وہ ان بچوں کی تصویریں، ان بچوں کو ریسٹورنٹ سامنے رکھتے ہیں. تو کہا یہ جا رہا ہے کہ ایرانین نے ابھی تک اس طرح ہاتھ نہیں ملایا، نہ وہ ہاتھ ملائیں گے، کیونکہ it will be taken very negatively in the sense in Iran کہ، اور وہ ان کے دل میں وہ ایک غصہ ہے اور وہ ان کی جو جذبات ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمارے سپریم لیڈر کو شہید کیا یا ہمارے بچوں کو شہید کیا، تو ہم کیسے ان کے ساتھ گرم جوشی دکھائیں اور گلے ملیں وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے، بات چیت ہے، وہ ہم سرکاری طور پہ ان کے ساتھ کرتے رہیں گے. میں ایک امپورٹنٹ بات کہنا چاہتا ہوں. دیکھیں، حزب اللہ ایران کے اصل سوٹ میں ہے. پاکستان، اسرائیل جو ہے وہ نہ پاکستان کے اصل سوٹ میں ہے، نہ ہمارا اسرائیل پہ کوئی کنٹرول، ہم تو کوئی ریکگنائز ہی نہیں کرتے. امریکہ کا ہے، ماضی میں ہمیشہ رہا اسرائیل کے ساتھ. سو یہ ایک بڑی سچویشن ہے، ڈیفیکلٹ سچویشن، کہ اسرائیل جو ایک ون آف دا اسٹیک ہولڈرز کے، یہ ون آف دا پلیئرز، کی پلیئرز کی اسپوائلر یا روگ اسٹیٹ ان تمام سیٹ اپ میں، کہ ان کو کنٹرول کرنا جو ہے
وہ نہ ہمارے بس کی بات ہے, نہ ایران کے بس کی بات ہے, نہ لیبنان کے بس کی بات ہے. امریکہ بھی اب آپ دیکھیں دلی وہ صورتحال. سو یہ مذاکرات جو ہیں یہ اس میں اپس اینڈ ڈاؤن ہوں گے. ہو سکتا ہے کل کوئی ایسی سچویشن ہو کہ ایرانین جو ہیں وہ کہیں جی وی آر واکنگ آؤٹ, ہم یہ بات چیت کر نہیں سکتے. وہ علیحدہ بات ہے کہ ٹرمپ نے دیکھے نا کیسے ریورسل صورتحال ریورس ہوتی ہے. انہوں نے کہا کہ آپ کا میزائل پاور یا میزائل جو آپ کی جو ہے قوت, اس پہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, وہ آپ رکھیں. لیکن نیوکلیر پہ ایرانین نے پھر کہہ دیا کہ ہم نے, ہمارے سپریم لیڈر نے کہا تھا وی ول ناٹ بی اے نیوکلیر پاور, لیکن نیوکلیر انریچمنٹ ہمارا رائٹ ہے جس طرح کہ باقی ممالک کا بھی ہے. نیوکلیر انریچمنٹ پیسفل پرپزز کے لیے اور بھی مقاصد کے لیے, لیکن ان کا اور نہیں بنے. سو ایران نے اپنی پوزیشن بہت بہت واضح رکھی ہے, اور یہ صحیح بات ہے کہ اگر یہ اسرائیل پھر جان کے روگ سٹیٹ بن کے اگر لیبنان پہ حملہ کرے گا, مزید بیروت پہ حملہ کرے گا, تو ایرانینز ول ریسپونڈ اینڈ دے ول ریسپونڈ ود فل فورس. تو اس میں پھر ایک بیچ میں کرائسس آئے گا اور پاکستان کا رول بڑا امپورٹنٹ ہو جائے گا. قطری ڈیلیگیشن بھی وہاں پہنچے ہوں کہ کیسے ایران کو مطلب یہ ہے کہ ٹاکس کو بالکل کلیپس ہونے سے بچایا جائے. کیونکہ ظاہر بات ہے پاکستان کے انٹرسٹ میں اتنی محنت آلریڈی کی ہے, تو اب اس اسٹیج پہ اب آپ چھوڑ نہیں سکتے ہیں بالکل کہ پھر جو ہوتا ہے. ٹھیک ہے بریگیڈیئر صاحب, آپ کا پوائنٹ آ گیا ہے. امریکہ کے درمیان ٹیکنیکل لیول کے مذاکرات جاری ہیں اور اس کے اوپر ہم لوگ ڈسکشن کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ویلکم بیک ٹو دا شو. بریگیڈیئر فاروق حمید صاحب, مہدی شاہ صاحب اور سلیم بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بخاری صاحب آپ کی طرف آؤں گی. بخاری صاحب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی کس طرح سے پاکستان نے ایک ثالثی کا کردار ادا کیا کانسٹنٹلی تھرو آؤٹ دس ٹائم پیریڈ. پاکستان, آپ شٹر ڈپلومیسی کی بات کرتے ہیں, ہمارے وزیر داخلہ صاحب 5 دفعہ دورہ کر چکے ہیں ایران کا, ابھی بھی ایرانی وفد کے ساتھ موجود ہے. بخاری صاحب اینڈ ٹائم کے اوپر ہم دیکھ رہے ہیں کہ قطر ٹیک اوور کر رہا ہے اس رول کو, اور کیا یہ ایک میسج دیا جا رہا ہے یا کچھ بین الاقوامی میڈیا کے اوپر اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں کہ قطر شاید پاکستان کو بائی پاس کر دے گا اس مذاکرات کے رول میں. از اٹ پاسبل؟ اور پھر قطر کا رول ایز اے میڈیٹر کس حد تک دیکھتے ہیں آپ؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ناممکن ہے, ہو ہی نہیں سکتا, اس لیے کہ جس قسم کی اکنالجمنٹ پاکستان کو مل چکی ہے, چاہے وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ ہے چاہے وہ ایرانین سائڈ ہے. اصل میں ہوا یہ ہے کہ لیٹسٹ پچھلے ہفتے کے اندر قطر کا ڈیلیگیشن بار بار تہران آتا رہا ہے تفصیلات طے کرنے کے لیے, کیونکہ بہت ساری گراؤنڈ ریالٹیز وہاں بھی تو ہے نا بٹوین قطر اینڈ ایران. ہیونگ سیڈ دیٹ, قطر جو ہے بیس رہا ہے پہلے بھی, اگر آپ کو یاد ہو میں نے 2 مذاکرات کی بات کی تو شروع تو وہیں سے ہوئے تھے. ایون افغانستان کا معاہدہ جو ہوا تھا وہ بھی دوحہ میں ہوا تھا قطر میں. تو قطر ہیز بین اے ڈپلومیٹک ہب جہاں سے اس قسم کی انیشیشن, لیکن ٹیک اوور کر جائے گا وہ جو کچھ پاکستان نے کیا ہے, یہ اس کے بس کی بات ہوتی تو پہلے بٹھا لیتا نا وہ اپنے دوحہ کے اندر. ایران اور امریکہ کو ایک ساتھ نہیں بٹھا سکے نا, 3 مرتبہ کی کوششوں میں نہیں کر سکے. تو جو کچھ پاکستان نے کیا ہے اس کی ایکنالجمنٹ پریزیڈنٹ ٹرمپ سے بھی ہے, پریزیڈنٹ آف ایران جو ہیں مسعود پزشکیان ان کی طرف سے بھی ہے. تو انٹرنیشنل ریکگنیشن بھی ہے پاکستان کے رول. جس طرح سے پاکستان کو گایا جا رہا ہے, آپ نے سنا ہے کسی کو قطر کا ذکر اس لحاظ سے کرتے ہوئے؟ تو یہ لیٹرل انٹرنٹ ہیں ضرور, اور اب وہاں جو مذاکرات ہو رہے ہیں اس کے اندر بھی ان کا ڈیلیگیشن بیٹھا ہوا ہے, وچ وی ڈونٹ گرج. ان کی موجودگی اس لیے ضروری ہے کہ وہ وہاں کی ایک ریجنل اسٹیٹ تو ہے نا بہرحال. بالکل. اور بخاری صاحب پھر جو فنڈز ایران کے پھنسے ہوئے ہیں اس میں قطر کے اندر موجود ہیں بہت سارے فنڈز, تو اس لیے بھی شاید ایران چاہتا ہے کہ قطر یہاں موجود رہے. اس سے آگے میں لے جاؤں آپ کو کہ جو سب سے بڑی دنیا کی ون آف دا لارجسٹ ریفائنریز جو ہے اس میں ایران اور قطر جو ہے پارٹنر ہیں, جو واقع ہے قطر میں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان کے آپس کے معاملہ جات بھی ہیں کچھ, اور یقینی طور پہ قطر کا رول بھی رہا ہے اس پورے پروسیس میں. مگر جس کو کہتے ہیں نا آخری اینٹ لگانا, جو ان 2 ملکوں کو ایک ٹیبل پر بٹھانے کا کارنامہ صرف پاکستان نے سر انجام دیا ہے, اور پاکستان ہی یہ سر انجام دے سکتا تھا, کوئی اور ملک اس لیے نہیں کر سکتا تھا کہ پاکستان ون کنٹری وچ از آن دا اسپیکنگ ٹرم ود دا یونائٹڈ اسٹیٹس, which is on the excellent speaking term with the Iranian leadership. ان دونوں کے بیچ کمیونیکیٹ کرنا کبھی بھی آسان نہیں رہا. It was a uphill task that has been done. تھوڑی سی بات اگر آپ مجھے کہیں کہ وہ جو بیانات ہیں وہ میں اتفاق کرتا ہوں بریگیڈیئر حارث سے کہ وہ اپنی انٹرنل پبلک ڈومیسٹک کنزمپشن کے لیے تو ہو سکتے ہیں,
انہوں نے اگر اس کو اثر انداز ہونے کی کوشش کی اس پورے پروسیس کے اوپر تو ایران کا آپ ریئیکشن دیکھیں گے حیران رہ جائیں گے آپ. بالکل ٹھیک ہے. ہمیں جوائن کیا ہے ایکسپرٹ آف انٹرنیشنل افیئرز حامد خان المشرقی صاحب نے. سر بہت شکریہ آپ کے وقت دینے کا. سر مذاکرات کا میز جو ہے وہ سجا ہوا ہے سوئٹزرلینڈ کے اندر, دوسری طرف ڈونلڈ ٹرمپ کی دھمکیوں کا سلسلہ بھی جاری ہے, تو آپ کس طرف جاتی دیکھ رہے ہیں سچویشن؟ بہت شکریہ. دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح بخاری صاحب نے بھی کہا اور بریگیڈیئر حارث بھی کہہ رہے تھے کہ یہ اگر تو اپنی لوکل آڈینس کی کنزمپشن کے لیے ہے تو بہت چلو قابل برداشت ہے, لیکن اس کی ٹائمنگ بڑی خطرناک ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں پچھلے 3-4 دنوں میں جس انداز میں پریزیڈنٹ ٹرمپ اور جے ڈی وینس نے ایک بڑا کلیئر ایک سٹانس لینا شروع کیا کہ اسرائیل کو اس چیز کی اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ شکوک کی بنیاد کے اوپر لبنان میں پوری بلڈنگیں گراتا رہے, اور تباہی لانا ہی ہر مسئلے کا حل نہیں ہے, جس سے پوری دنیا میں ایک بڑا ایک کلیئر میسج گیا کہ تاریخ میں پہلا موقع ہے کہ وہ امریکہ جو 40 سے زائد اقوام متحدہ کی قراردادیں اسرائیل کی حمایت میں ویٹو کرتا ہے, وہ امریکہ آج اسرائیل کے ساتھ کہیں نہ کہیں تھوڑی دراڑ پڑتی نظر آ رہی. لیکن آپ بھی جانتی ہیں, بخاری صاحب بیٹھے ہیں یہاں پہ, ہم سب یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ناممکن ہے کہ امریکہ اسرائیل کی پشت پناہی سے پیچھے ہٹ جائے. یہ ناممکن ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ امریکہ کو کنٹرول کرنے سے پیچھے ہٹے اور اسرائیلی لابی اپنا کردار ادا نہ کرے. یہ جو ابھی پریزیڈنٹ ٹرمپ کا جو اس پہ سوشل میڈیا ٹروتھ کے اوپر جو میسیجز آئے ہیں, یہ اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ یہودی لابی وہیں پر اسی طرح ایکٹیو ہے. اور یہ جو مذاکرات ہیں, جس طرح باقر کالیباف صاحب نے ایران سے نکلتے ہوئے ایک جملہ بولا کہ میں یہ مذاکرات ایران کی قوم کے پرائیڈ کو سامنے رکھ کے کروں گا, اور ایران نے ہر حالت میں دنیا کو دکھایا ہے کہ وہ جنگ میں غالب رہے ہیں. جنگ میں انہوں نے امریکہ کو اور اسرائیل کو بہرحال ایکسپوز کیا, ان کا سپر پاور سٹیٹس کو چیلنج کیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہاں پر امریکنز نے سمجھداری نہ دکھائی تو بالکل صورتحال خراب ہو سکتی ہے. بہرحال یہ 60 دن کی جو ونڈو ملی ہے, اس میں بہت بڑے فاصلے طے کرنے ہیں جو آسان نہیں ہیں, اور اس صورتحال میں اگر کہیں پر ہم یہ سمجھیں کہ صورتحال جو ہے وہ آسانی سے پار ہو جائے گی تو بہت مشکل ہے. ایک چیز ہے وہ یہ ہے کہ ایران بڑا کلیئرٹی کے ساتھ آگے چل رہا ہے. وہ کلیئرٹی یہ ہے کہ ایران لبنان کے معاملے پہ بھی کمپرومائز نہیں کرے گا. ایران جو ہے وہ پاسداران انقلاب نے جو میسیج دیا اسٹریٹ آف ہرموز بند کر کے وہ ہے کہ اگر امریکہ اسرائیل کو نہیں روکے گا تو معاملات پھر جنگ کی طرف جائیں گے, اور ایران اس کے لیے تیار ہے. ایک بات جو پوری دنیا نے دیکھ لی وہ یہ کہ آپ نے ہرموز کے بند ہونے نے جو دنیا کو چوک کیا, جس کے بعد دنیا کو یہ سمجھ آ گئی ہے کہ خطے کے اندر ایران نے وہ چیز کنٹرول میں ترک کا پتہ ہاتھ میں رکھا ہوا ہے, جس کے بعد اب اگر امریکہ یہ جنگ بڑھاتا ہے تو اس کا نقصان پوری دنیا کی معیشتوں کو ہے, دنیا کی سٹاک مارکیٹس کریش کر رہی اور سارا کچھ. لیکن پاکستان کا جو رول ہے, جو میرا خیال ہے بخاری صاحب نے 1-2 دن پہلے بھی کہا, میں نے سنا کہ جو پاکستان اچیو کر چکا ہے نا اس کو اب کوئی انڈو نہیں کر سکتا. یہ بات میں 100% ایگری کرتا ہوں کہ پاکستان نے وہ کام کر دیا ہے جو کہ اب انڈو نہیں ہو سکتا. دنیا ساری کو سمجھ آ گئی کہ اگر آپ یہ اپنی غلطی سے دوبارہ جنگ میں جائیں گے تو پاکستان نے ایک بار دنیا کو عالمی جنگ سے بھی بچا لیا. پاکستان نے یورپ اور ساروں نے جب امریکہ کا ساتھ چھوڑ دیا, یورپ نے بھی چھوڑ دیا, اس وقت پاکستان نے امریکہ کو فیس سیونگ دی ہے کہ ان کو جنگ سے نکالنا. وہیں ایران تباہ حال ہو رہا ہے, ایران کی اکنامیکل پوزیشن بہت ترین ہے, 40 سال سے پابندی ہے. اس سب کے باوجود پاکستان نے امریکہ ایران کے برابری کی سطح کے مذاکرات کرا دیے. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ قطر کا رول, مصر کا رول سب کا اپنی جگہ ہے, but there is no doubt that Pakistan's role is a leading role and will remain in the history of the world forever. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. بریگیڈیئر صاحب آپ کی طرف آؤں گی. یہ جو ہم بات کر رہے تھے ابھی کہ کس طرح سے اسرائیل جو ہے وہ ایک اسپوائلر کا کردار ادا کر رہا ہے, اور پھر ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی کچھ دن پہلے 2-3 دن پہلے نیو یارک ٹائمز کو جے ڈی وینس ایک انٹرویو دے رہے تھے, اور اس میں وہ اسرائیل کے اور نیتن یاہو کے
خلاف بات کر رہے تھے. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اسرائیل کی اور امریکہ کی پالیسیز میں بہت فرق ہے, اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ آپ یو کین ناٹ کل یور وے آؤٹ, یعنی وہ اسرائیل کی پالیسی سے اختلاف کرتے دکھائی دیے. پھر ڈونلڈ ٹرمپ بھی کچھ ایسے اسٹیٹمنٹس دیتے دکھائی دیے جس میں وہ نیتن یاہو کے ساتھ غصے کا اظہار کر رہے تھے. تو کیا امریکن اسٹیبلشمنٹ کی پالیسی میں کچھ تبدیلی دیکھ رہے ہیں, یا یہ بیانات صرف مڈ ٹرم الیکشنز میں پبلک کنزمپشن کے لیے, بیکاز وی نو کہ اسرائیل کے اور نیتن یاہو کے اگینسٹ ہیٹریڈ امریکہ میں کتنی انکریز کرتی جا رہی ہے؟ دیکھیں پبلک کنزمپشن کے لیے بھی ہو سکتے ہیں, آگے بالکل آگے الیکشن بھی آ رہے ہیں نومبر میں, فرام دیٹ پوائنٹ آف ویو آلسو. اور ایک انٹرنیشنل لیول پہ یہ میسج بھی بھیجنا کہ جناب بالکل یہ نہ سمجھے کہ ہم 24 گھنٹے جو ہیں انہی کو سپورٹ کرتے ہیں, اور ہمیں جو ایک امپریشن بن گیا کہ نیتن یاہو جو ہے وہ ٹرمپ کو کنٹرول کرتا ہے, یا اسرائیلی جو ہیں وہ بالکل اتنے ویل انٹرسٹڈ ہیں امریکی پالیسی میکنگ میں وائٹ ہاؤس میں کہ جناب تمام یہ معاملات جو ہیں وہ کنٹرول. بریگیڈیئر صاحب سے شاید ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا ہے, اور اسی کے ساتھ ہم ابھی پروگرام میں ایک شارٹ بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد آ کے ڈسکشن کو ہم یہیں سے کنٹینیو کریں گے, سو ڈونٹ گو اوے. ویلکم بیک ٹو 24 اسپیشل ٹرانسمیشن. بخاری صاحب, آپ کے ساتھ اس معاملے کے اوپر بات کروں گی کہ 14 پوائنٹس میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ پر ہم ڈسکشن کرتے رہے ہیں. اس کے اندر 2-3 باتیں تھیں جو کہ ان ٹیکنیکل لیول مذاکرات کے اندر ڈسکس ہونی تھیں. اس میں فرسٹ آف آل تو یہ تھا کہ ایران کے جو منجمد اثاثے ہیں ان کو ڈی فریز کیا جائے. سیکنڈلی جو پابندیاں ہٹانے کی بات تھی وہ زیر بحث آنی تھی. اینڈ تھرڈلی ایران کا نیوکلیر پروگرام اور افزودہ یورینیم کے اوپر بات ہونی تھی. پریزیڈنٹ صاحب کی, ایران کے پریزیڈنٹ صاحب کی کل اسٹیٹمنٹ آئی تھی, انہوں نے یہ بات کی کہ امریکہ یہ چاہتا ہے کہ ایران نیوکلیر بوم نہ بنائے, مگر اس کی گارنٹی تو شہید جو آیت اللہ خامنئی ہے وہ بھی دے چکے ہیں. تو بخاری صاحب, آپ کن پوائنٹس کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں ڈسکشن ہوگی اور کیا گیو اینڈ ٹیک ہوگا؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ کہ ہم یہ بار بار کہہ چکے ہیں کہ جو 14 پوائنٹ ہیں اس میں سے 8 تو ایرانین پوائنٹس آف ویو ہیں جو ایکسیپٹ کیے گئے ہیں. 4 جو ہیں وہ دونوں سائڈ ایک ساتھ بات کرتی رہی ہیں, اور ایک امریکن ڈیمانڈ تھی. تو جو برننگ ایشوز تھے لائک نیوکلیر, اس کے اوپر تو امریکہ اس بات پہ راضی ہو گیا کہ اس سٹیج کے اوپر اس کے اوپر بات نہیں ہوگی. جب 60 روزہ مذاکرات کا آغاز ہوگا تو اس میں اس کے اوپر گفتگو ہوگی, لیکن فنڈامنٹل طے ہو چکا ہے کہ ایران اس کو یکسر ختم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, نمبر 1. نمبر 2, وہ کہتے ہیں جو وہ افزودہ یورینیم ہے کہیں نہیں جائے گی, وہ ایران میں ہی رہے گی. اور امریکہ اس پر راضی ہو چکا ہے کہ آپ IAEA کا جو مینڈیٹ ہے کہ اتنی آپ یورینیم افزودہ کر سکتے ہیں وہ آپ کرتے رہیں, میں کوئی اعتراض نہیں. تو اس کے اوپر بھی ایرانین پوزیشن ہیز بین ایکسیپٹیڈ. اصل ایشو جو اس وقت سب سے اہم تھا وہ یہ تھا کہ آبنہ ہرمز کھل جائے, آپ اثاثے جو ہیں وہ آہستہ آہستہ ریلیز کرنا شروع کر دیں, انٹرنیشنل کمپنیز آ کے ایران میں انویسٹمنٹ کریں, آپ ان کے اوپر سے آئل پر کی پابندیاں ختم کر دیں تاکہ وہ اپنا آئل انٹرنیشنل مارکیٹ میں بیچنا شروع کر دیں. یہی تکلیف ہے نیتن یاہو کو کہ یہ تو بات آگے بڑھ رہی ہے, یہ تو اگر یہ ان چیزوں کے اوپر اگر اتفاق رائے ہو گیا تو میں تو گیا. اسی لیے انہوں نے ٹرمپ کو پمپ ومپ کر کے یہ بیانات دلوائے ہیں جو دلوائے گئے ہیں, لیکن مذاکرات انہی ایشوز کے اوپر ہونے ہیں جو ود ان دوز 14 پوائنٹس ہوں, اس کے باہر کی کوئی بات نہیں آئے گی. نہ آبنہ ہرمز پر ان کی اجارہ داری کی بات ہے, نہ امریکن ٹول لگنے کی بات ہے. دس از آل ریٹرک. لیکن بخاری صاحب, جو پراکسیز کی بات تھی وہ تو اس میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ میں نہیں تھی, اور نہیں تھی, مگر ایران نہیں کرے گا اس کے اوپر بات چیت. جو چیز اس 14 پوائنٹ کے اندر شامل نہیں ہے, کیسے آپ بات کر سکتے ہیں اس کے اوپر؟ یو کین ناٹ ایڈ نیو تھنگس ٹو اٹ. ورنہ تو ایران کہے گا یہ 6 چیزیں ڈال لیں, اسرائیل کہے گا یہ 4 چیزیں ڈال لیں, پھر تو کوئی اینڈ ہی نہیں ہے اس کا. یہ بیسک پریمیسز طے ہو گیا ہے کہ آنے والے جو مذاکرات ہیں جو 60 دن کے اندر مکمل ہوں گے وہ اس پریمیسز کے اندر رہنی, وٹ ایور از پرووائڈیڈ ان دوز 14 پوائنٹس, اس کے علاوہ کسی ایشو کے اوپر ڈسکس نہیں ہو سکتی. ایران ول ناٹ ڈو دیٹ. بالکل ٹھیک ہے. حامد خان صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو ان پوائنٹس کے اوپر ان ٹیکنیکل لیول کے مذاکرات ہونے ہیں, ان معاملات میں کن چیزوں کے اوپر گیو اینڈ ٹیک ہو سکتا ہے؟ ایران کیا گیو اینڈ کرے گا اور امریکہ کیا گیو اینڈ کر سکتا ہے؟ دیکھیے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ 14 پوائنٹ بڑی ہی محتاط طریقے سے بڑے سوچ بچار کے بعد فائنل کیے ہیں, اور بلا شبہ
اس کے اندر ایران کی بڑی ون ون سچویشن ہے. وہیں پر دیکھیں گیو اینڈ ٹیک کے اندر ایک چیز بار بار جو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے دو چیزوں پہ نا وہ اپنے ووٹرز کو سیٹسفائی کر رہے ہیں. ایک یہ وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہم نیوکلیر نہیں بنانے دے رہے, ایران نے ہمیشہ کے لیے ایگری کر لیا نیوکلیر بم نہیں بنائے گا. تو جیسے آپ جانتی ہیں بخاری صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم ایران کا تو پہلے سے موقف ہے, ان کے پاس فتویٰ ہے کہ انہوں نے ایٹم بم نہیں بنانا. دوسرا پوائنٹ وہ امریکہ وننگ جو شو کر رہا ہے وہ ہے جی کہ آپ نے ہرمز کے اوپر ٹیکس کوئی نہیں لیا, ایران نے نہ لینے دیں گے. تو اس کے جواب میں دیکھیں $300 ارب جو ایران کو مل رہا ہے, جس کے اوپر جے ڈی وینس اور وہاں پر سوالات ہوئے کہ اس کی کوئی ایکسپلینیشن نہیں ہے. دراصل وہ کمپنسیشن کے ساتھ ہے $300 ارب, جس کے اندر منجمد اثاثے 80 سے 120 ارب ڈالر کے ہیں. باقی $180 ارب جو ہے وہ ایک انداز کی کمپنسیشن ہے آپ نے ہرمز پر اگر ٹیکس نہیں دیتا. لیکن ایک چیز میں آپ کو بتاتا چلوں, ایک پوائنٹ جو کہ بار بار یہاں پر سب سے بڑا مسئلہ بنے گا وہ لبنان کے حوالے سے, حزب اللہ کے حوالے سے اور اس حوالے سے ہے. ابھی بھی بالکل سب سے بنیادی ابھی بھی صورتحال یہ ہے کہ چونکہ اسرائیل کے آج ابھی ڈیفینس منسٹر نے اسٹیٹمنٹ دیا ہے آدھا گھنٹہ پہلے کہ جی لبنان سے اب ہم فوجیں نہیں نکالیں گے, لبنان کے اندر جو نقشہ نیا بن رہا ہے اس کو مستقل کریں گے. دوسری بات یہ کہ جی سیریا کی جو انوالومنٹ ہے, جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کہہ رہے ہیں جی کہ میں سیریا کو کہوں گا کہ وہ آ کے حزب اللہ کو ختم کرے, تو یہ بھی ناممکن ہے. سو یہ جو مین پوائنٹ ہے اس کے اوپر سارے مذاکرات سبوٹاج ہو سکتے ہیں, کیونکہ ایرانی قوم اور ایرانی لیڈرشپ اور خصوصی طور پر جو ہارڈ لائنر لیڈرشپ پاسداران انقلاب کے جو ہیں, یا خامنائی صاحب ہیں, باقر قالیباف ہیں, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کسی بھی حالت میں حزب اللہ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے, لبنان کو تنہا نہیں چھوڑیں گے, عوام ایران کی اس کو بٹریل کبھی نہیں کرے گی. سو اس حوالے سے بڑی کلیئرٹی ہے ان کے پاس کہ نہ تو حماس یا حزب اللہ یا ہوتیز کے نام کے اوپر ایران کو ان کے اوپر کمپرومائز نہیں کرنا. اب آخری چیز رہ جاتی ہے وہ ہے امریکہ کا سیف ایگزٹ. دیکھیں ٹرمپ یہ روایتی طور پر اس جنگ میں اسی حماقت سے کود پڑے بغیر ایگزٹ پلان کے, اور اب ایران نے بڑا کلیئرٹی دے دی کہ جی نہ تو باقی چیزیں نارمل ہوں گی, ان 60 دنوں کے اندر امریکہ نے اپنے فوجی اپنی بحری بیڑے پیچھے لے کے جانے ہیں. اس کے بعد ہی وہ جو بارودی سرنگوں کے حوالے سے یا آپ نے ہرمز کے اوپر جو ایسا اس کا ٹیکنیکل کنٹرول ایران نے رکھا ہوا ہے کہ 1 گھنٹے میں چاہے تو بند کر دیں, وہ کنٹرول ایران اپنے پاس اب مینٹین رکھے گا. سو صورتحال کے اندر کلیئرٹی یہ ہے کہ امریکہ کو گیو اینڈ ٹیک کے ساتھ ساتھ اسرائیل کو راضی کرنا ہوگا. دوسری بات یہ کہ اگر اسرائیل کے بہکاوے میں آ کے امریکہ دوبارہ کوئی جنگ مسلط کرتا ہے تو ایران کی تیاری پوری ہے. دنیا میرا خیال ہے کہ اس بار زیادہ ایران کا ساتھ دے گی, پہلے بھی امریکہ کا ساتھ نہیں دیا, اسرائیل کا ساتھ نہیں دیا. دنیا یہ دیکھ رہی ہے کہ اسرائیل از دا بگیسٹ اسپوائلر. نیتن یاہو اس کا جنونی پانی پوری دنیا کو تیسری عالمی جنگ میں لے جا رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے حامد خان صاحب. بخاری صاحب بالکل اب ٹائم اینڈ پر ہی ہے, تو مجھے یہ بتائیے گا کہ مذاکرات کا سیکنڈ راؤنڈ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے, ایرانی وفد جو ہے وہ کانفرنس ہال میں دوبارہ پہنچ گیا ہے, تو اس بریک میں ڈیفینیٹلی انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کی جو سٹیٹمنٹس ہیں ان کو انالائز کیا ہوگا. کیا چینج آپ دیکھیں گے؟ دیکھیے وہ جو ڈیلیگیشن وہاں پر موجود ہے اس میں سینئر لیڈرشپ موجود ہے, قالیباف جو ان کے پالیسی میکرز ہیں, اور عباس عراقچی جو ان کے یعنی انٹرنیشنل فیس ہے. تو ایک تو وہاں سے بھی ریئیکشن آ سکتا ہے, لیکن پاسداران کی لیڈرشپ جو ہے وہ تہران میں بیٹھی ہوئی ہے. دے آر ہارڈ لائنرز, تو کوئی دو رائے نہیں ہے اس کے اوپر, اور وہ بج کرنے والے نہیں ہیں. اگر آپ کوئی بھی یہ توقع رکھ رہا ہے, چاہے وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ ہے چاہے وہ نیتن یاہو ہیں, کہ ایران ول بج آن اینی آف دیز 14 points, they are sadly mistaken. They are going to have the shock of their life that Iran will not back out from any point given in this. بالکل بخاری صاحب, ایک دفعہ پھر سے ڈونلڈ ٹرمپ ابراہم اکارڈ کی بھی بات کر رہے ہیں. وہ پاگل پن جو ہے وہ پہلے آپ کو یاد ہے اس نے کہا تھا میں کسی سیز فائر پہ دستخط نہیں کروں گا جب تک سارے خلیجی ریاستیں جو ہے اس کے ممبر نہیں بن جائیں گے, بلکہ پوری مسلم ورلڈ. کیا ہوا, کسی نے فون کے اوپر اس کی آواز کا بات کا جواب تک نہیں دیا. ان کو اپنی اوقات کی سمجھ آئی. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں بخاری صاحب. آپ برجن سٹاک میں جو ہے وہ مذاکرات ٹیکنیکل لیول کے امریکہ اور ایران کے درمیان جاری ہیں. کیا پاسبلی ہو سکتا ہے, کن معاملات کے اوپر ایران گیون کر سکتا ہے, کن پر امریکہ گیون کرے گا, اور ڈونلڈ ٹرمپ کی سٹیٹمنٹس کے بعد حالات کس طرف جائیں گے, ہمارے تجزیہ کاروں کا انالیسس آپ نے جانا. اسی کے ساتھ اس ٹرانسمیشن کا ٹائم ہو گیا ہے ختم. ٹیک کیئر, اللہ حافظ.